بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ العظیم. برادران اکرام، یہ آیت میں نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت ہے. سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی کے اندر تم واپس لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا نخرجکم اور تارۃ اخری، اس کے بعد پھر تم کو اسی سے اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو قیامت کا منظر، حساب کتاب وغیرہ پیش ہوگا، یہ اور چیزیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے اسی مٹی سے اٹھایا اور اسی مٹی میں تم کو ملا دیا جائے گا، اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد تم کو پھر زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا سوال و جواب کے لیے. یہ آیت کا مفہوم ہوا. اب اس کے پس منظر میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت میں جاتے، تدفین کے وقت، تدفین کے بعد آپ کو بھی مشاہدہ ضرور ہوگا کہ قبر برابر کر دینے کے بعد 3 مرتبہ مٹی کے ڈھیلے پڑھ کے جو ہے دیے جاتی ہیں. پھر اس کو جو ہے اب ہم تو جو ہے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ دیتے ہیں، تو وہ خبر کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ملا دیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی آپ کسی میت میں شرکت کرتے اور یہ 3 مرتبہ یہ جو ڈھیلے دینے کا، 3 مرتبہ مٹی کے دینے کا جو وقت آتا، تو آپ کا یہ معمول تھا کہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ پڑھ کے آپ وہ مٹی کے ڈھیلے دیا کرتے تھے یا مٹی کو برابر کرتے تھے 3 مرتبہ. اب اس کے معنی مفہوم تو اب سمجھ جائیے. اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی کے اندر واپس بلائے جاؤ گے، پھر
پھر اسی کے مٹی یہیں سے پھر تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، میت کی تدفین کے وقت یہ پڑھ کر آپ مٹی کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اب آج کے پروگرام کے بارے میں، الحمدللہ آج شریعت انفارمیشن کی 874ویں نشست مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج 14 نومبر ہے 2022 اور آج مخاطب کرنے والی شخصیت ہے حیدرآباد کی جانی مانی مشہور و معروف کل ہند مجلس تعمیر ملت کی صدر، اقبال اکیڈمی وغیرہ وغیرہ کے گوناگون خوبیوں کے یہ مالک ہیں۔ آپ کی تحریری اور تقریری باتوں سے ہم لوگ کئی سالوں سے مستفید ہوتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی وہ ہم کو مخاطب کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج آپ کا عنوان ہے انشاءاللہ مسلمان پھر ابھرے گا۔ انشاءاللہ مسلمان پھر ابھرے گا۔ اب دیکھیے اب آپ اس پر کس طریقے سے روشنی ڈالتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء الدین نیّر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگ محترم علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، ہمارے ہر دل عزیز صدیقی صاحب، اور سوری میں ذرا بھول جا رہا ہوں، تو برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض وقت جو میں جس مرض میں مبتلا ہوں ایک دم جو ہے میموری وہ ہو جاتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے۔ ایک شعر تھا، اچھے وہی ہیں آج جو سوتے ہیں زیر گل، اچھے وہی ہیں آج جو سوتے ہیں زیر گل، یعنی مٹی کے نیچے، افسوس ہے انہی کا ہزاروں گلے ہوئے۔ عزیزان گرامی، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ کئی قومیں تو جو ہے یہ غراب، جب ایک انسان کا انتقال ہوا تو اس کو پریشان ہوا، دوسرا جو کوا تھا جو اس میں قرآن مجید میں آیا ہے ذکر اس کا، تو وہ اللہ میاں پھر ان کو بتا دیے
کہ دیکھو ان کی تدفین مٹی میں کرو، جس طرف اشارہ ابھی ہمارے دوست نے کیا. اور اب یہ جو نئی خصوصاً گزشتہ ایک صدی میں یا اس سے بھی کم میں آپ دیکھتے ہیں کہ خود مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو انتقال ہوتا ہے حاجیوں کا، عمرہ پہ جانے والوں کا یا وہاں مقیم کام کرنے والوں کا، ان سب کے لیے نمونہ. اور خصوصاً جنت المالا میں جب تک دفن کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، تو اس میں 3-4 طریقے ہیں، جس کے 1-2 طریقے یہاں پر مسجد بقیع میں جو روڈ نمبر 12 پہ ہے، وہاں پر وہ اس طریقے سے تدفین کر رہے ہیں. اور اس کو باہر میں نے دیکھا آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں، تو اس میں یہ ہے جدت کہ 3 درجے بنا دے رہے ہیں. 3 درجوں میں، کیونکہ زمین کی کمی کی وجہ سے تو حالات زمانے کے لحاظ سے، چونکہ ہمارے خود شہر میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس قبرستان تنگ سے تنگ، کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی حالات میں جو ہم مسلمان الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے جو احکامات ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں. اور باہر جو ہے، میں لندن میں ایک قبرستان میں گیا، وہاں عبداللہ یوسف علی جو مشہور مفسر قرآن تھے، ان کی قبر ہے. اسی قبرستان میں ہمارے جو اور ایک مفسر قرآن گزرے ہیں، اور وہ پہلے چادر گھاٹ اسکول میں انگریزی کے ٹیچر تھے، اور جو ہے بعد میں پرنسپل بھی ہوئے. پھر ان کا ٹرانسفر عثمان یونیورسٹی میں ہوا. سر محمد پکتھال. اور عبداللہ یوسف علی کی موت بھی جو ہے بہت ہی، تو وہ آپ کے عبداللہ یوسف علی کا بھی انتقال بہت پرسن ہے، اچھے حالات میں نہیں ہوا. ایک بلڈنگ کے جو ہے سیڑھیوں کے پر ہی وہ انتقال کر گئے. حالانکہ ان کا بھی تعلق حیدرآباد سے رہا، مرموز ہے کہ پکتھال کا تعلق حیدرآباد سے رہا، مگر ان کے انتقال سے پہلے وہ لوگ وہاں واپس چلے گئے تھے. جی، در شہوار 3rd ون، تیسرے جو ہے اس میں محترمہ در کا. تو بہرحال یہ تو ہماری ایمان بھی ہے کہ جس کی مٹی جہاں ہوتی ہے وہیں جو ہے وہ اس کو دفن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس میں سوچتا ہوں بعض اوقات راتوں میں یا جیسا تنہا، اور آپ لوگ بھی سوچتے ہی ہوں گے کہ کیسا جو ہے اچانک بھی رات میں انتقال ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بیچارے تغسیل کرنے والے، غسل دینے والے، اور تکفین کفن باندھنے والے، تو وہ کیسے ہم کو ملیں گے؟ وہ بڑے انسانی خطروں کا پاس کرتے ہوئے ہماری بھی تدفین کریں گے. ہر مومن کو سوچنا چاہیے، اور ان کے لیے مقدم ہم اس زندگی میں ہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے جو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارا بھی انجام اچھی طرح ہو. اصل میں آپ کی ابتدائی گفتگو کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنا پڑا. میرا مقصود جو ہے وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ مسلمان پھر ابھرے گا. تو یہاں ابھرنے سے مراد میں یہ لے رہا تھا
کہ آج جو زوال پذیر ہے مسلمان، شخصی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پہ ہوں، جو مایوسی ہے کہ اب ہم تو بس لوگ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہوگی اس وقت، آج ہم زوال پذیر دکھتے ہیں، ہم کمزور دکھتے ہیں، ہم ضعیف دکھتے ہیں، ہم جاننے والے لوگوں اپنی آنکھوں سے جو ہے اشارے ایسے دے رہے کہ ان کو ہم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ تو یہ جو کیفیات آج ہم ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان پھر ابھرے گا، مسلمان پھر ابھرے گا، اور ابھرنے سے یہ بے سر و سامانی جو ہم کو نظر آ رہی ہے وہ عارضی ہے، وہ عارضی ہے، اور اس پہ یقین ہم کو رکھنا چاہیے۔ اور بار بار قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وقت آپ اتنے طویل سجدے کرتے کہ لوگوں کو شک ہوتا کہ بھئی کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، ساتھ ساتھ میری امتیوں کی بھی مغفرت فرما۔ امتیوں کی فکر جو ہے سرکار کو ہمیشہ ہمیشہ رہی۔ ہمارے بدعمالیوں کے باوجود ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسی تلقین کر گئے ہیں کہ ہمارے جو احباب زندہ رہیں گے، مردہ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اس میت کے ساتھ، اس کی مغفرت کے لیے کچھ قدموں کے دور جا کے مٹی گل دیتے کا تذکرہ آیا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موت، پاپولیشن بڑھ گئی تو موت کے اموات کی بھی تعداد بڑھ گئی ہوں گی نیچرلی، تو قبرستان کے پاس کھڑے رہ کے کوئی سیٹ پہ سگریٹ بھی پیتا ہے، دور جا کے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ عبرت لینا ہے، جو دعا اس میں جنازے کی سکھائی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو بہت اظہار فروت تو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آج بات کریں لیکن نہیں معلوم کہ کتنی دیر میں ہماری روح پرواز ہونے والی ہے۔ تو یقیناً موت کا استحضار، موت کی کا حضور جو ہے ہمارے اپنے زندگی میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے سماج میں ایسے مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ اب بعض لوگ علماء چونکہ شہرت رہتی ہے تو ان کے ذریعے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو یقیناً اہل علم کو پریارٹی دینا چاہیے ہم، اور وہ بجا کرتے ہیں، لیکن ایک ہی بات یہ ہے کہ وہاں ٹھہر کر غیر ضروری باتیں کرنا جو ہے اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت انسان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا لیس للانسان الا ما سعى لیس للانسان الا ما سعى، انسان جو کچھ اپنے انسان کو ملے گا، انسان کو ملے گا جس کی وہ جو جیسے وہ عمل کرتے ہیں، انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا جیسے کہ وہ عمل کر کے آتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اس کے بعد اس کو جو اجر دیا جائے گا اس کو وہ ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اس کے کرتوت، اس کے کیے ہوئے اس کے میں اس کو نوازیا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ آپ کو ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں دی جائیں گی، اور ایک
غلطی ہونے پر وہ ایک ہی غلطی لکھی جائے گی ہمارے اعمال نامے میں. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس کے بندے کمزور ہیں اور وہ کتنے اپنے رحمت سے ہم سب کو جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر وہ بات ہوتی ہے. ہوا یہ کہ ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت قریب 15 دن کے اندر 2 گہن ہوئے، سولار ایکلپس، لونار ایکلپس. تو ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. انتقال ہوتے ہی اب ہمارے پاس بھی چیمگوئیاں کیسی ہوتی ہیں پاس، ارے ایسا ہو گیا، وہ یعنی ذرا کوئی مشہور شخصیت ہے تو اس کے بارے میں خاص طور سے الفاظ ادا کیے جائیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو جیسا کہ آبزرور سامعین کا رویہ ہوتا ہے، ارے کیوں نہ ہو، سورج گرہن ہوا اور نبی کے بیٹے کا انتقال ہونا اس کی علامت ہے. تو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور مشائخین میں سے، مرشدوں میں سے، علماء میں سے اور مالدار لوگ وہ ہوتے تو زیادہ، ارے اور بعض کے اخلاق اچھے تھے، یقیناً تعریف کریں گے بڑے اچھے آدمی تھے. مرنے والے کی خوبی بیان کرنا چاہیے، اگر غلطیاں کچھ نظر بھی آتی ہیں تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے. تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کیوں نہ ہو بھائی، نبی ہیں ہمارے، ابھی مومن جو مدینے میں رہ رہے تھے اتنے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کیوں نہ ہو بھائی نبی کی اولاد میں سے. جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کہو کہ میرے بیٹے کا انتقال سورج گرہن کی وجہ سے ہوا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی آج کا عالم دین یا چپ بیٹھ جاؤ نا، کیا کرنا ہے، میں تو نہیں بولا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیں گے کہ جگہ اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ کیا کرتا، ارے خاموش تو بیٹھ جاؤ بھائی، لوگ بول لے رہے، مشہور شہرت ہو جائے گی ہماری، خاموش بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں بولے تو نہیں بولے، ہاں ہاں ایسا ہوا بلکہ تائید نہیں کرے تو بھی کم سے کم آپ کیا کرو کہ خاموشی اختیار کرو. خاموشی سے کم کیا ہوگا، ان کے سماج میں، معاشرے میں ان کے رتبے کا ایلیویشن ہوگا. تعریف کریں گے نا بھائی اللہ کے رسول. لیکن اللہ کے رسول کتنے سچے تھے، کتنے حقیقت پسند تھے. کیا ہرگز نہ کہو، کیوں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور کوئی چاند اور سورج اللہ کی 2 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کے مرنے سے یا جینے سے وہ چاند گہن نہیں ہوا. میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ سائن بن کر نہیں آئی، وہ ایک نمونہ تھا یا اطلاع تھی اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی قرآن میں ذکر آیا نہیں آیا. تو کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے کسی کے گھر میں چاند گہن یا سورج گہن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے تنبیہ کر دی، فوری بتا دیا کہ تم ہرگز ایسا عقیدہ مت رکھو. میرے بیٹے کا انتقال ایک فطرت کی طرف سے جیسا ہوتا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اس کی میری مناسبت کی وجہ سے نہیں ہے، میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا، اس بات کو میں بار بار دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، خاموش بیٹھ جاؤ نا بھائی، اسی میں اپنا جو ہے شہرت ہو جائے گی، ہماری شہرت ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول کی یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پسند تھے، صحیح ایمان ہم تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اس لیے فوری آپ نے تنبیہ کر دی
کہ لا یخصفان لأحد، کسی سے گہن نہیں لگتا کسی کو، لأحد لموتہ، ان کی موت کی وجہ سے، یا ان کی زندگی والی حیاتی ہی، اور نہ ان کی زندگی کی وجہ سے۔ یہ پوائنٹ جو ہے ذرا میں زیادہ کلیئر کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال عام لوگوں کی طرح سے ہوا، اللہ کے رسول نے خود تردید کر دی۔ مورخ، اب اس میں آپ یہ جو نام لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انگریز مصنفین کے اور مفسرین کے، تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں 600 ہجری میں علاء الدین خوارزم شاہ، اس وقت جو ہے تاتاریوں کا بادشاہ تھا۔ کون؟ اس کا نام تھا علاء الدین خوارزم شاہ۔ تو اس وقت جو زوال آیا ہے، جیسا کہ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، تو اس زمانے میں آیا ایسے ہی موقع، کب؟ 6 صدی ہجری میں یا 13ویں صدی عیسوی میں ایسے حالات ہو گئے کہ تاتاری جو ہے کسی بات پر یقین کر لینا، لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ تاتاری کو شکست ہو گئی، بھروسہ نہیں کرنا۔ اتنے یعنی یقین وہ لوگوں کو ہو چلا تھا اور مایوسی پھیل گئی تھی کہ ہم اب زندہ نہیں رہیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ سویڈن کے مچھیرے جو انگلینڈ کے سواحل پر مچھلی مارنے کو آتے تھے یا مچھلی پر پکڑنے آتے تھے، وہ ڈر کے جو ہے وہاں سے سفر کرنا دور، حالانکہ کتنی دور ہے، اتنا ڈر گئے تاتاریوں کے حملے سے کہ اب جو ہے ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ایڈورڈ گبن ایک مشہور تاریخ داں ہے، مسلمانوں کی تاریخ لکھا۔ ایڈورڈ گبن نے کہا کہ ڈیکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، ڈیکلائن اس کا جو ہوا، وہ کتاب لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے تو ہم کو معلوم ہوتا کہ ہمارے اس زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں پہ بڑے پیمانے پر ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ہماری زندگی کے دن چند ہیں۔ یہ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان پھر اٹھے گا، خبر سے بھی اٹھے گا اللہ میں اٹھانا چاہے تو، اور جو ہے ہمارے پاس جو آج کل کمزوری، ہمارے ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ پہلا مسلمانوں پر آزمائش کا حملہ 6 صدی ہجری میں ہوا یا 13ویں صدی عیسوی میں ہوا، اور اس کے مصنف مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ آ سکتا ہے اپنے اللہ سے اس کا مضبوط ہو، ربط، اللہ کی رابطہ مضبوط ہو، یعنی اللہ کا خوف ہمیشہ اس کے دل میں ہو۔ اکثر جو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کیا ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں خدا نہیں ہے۔ خدا رہتا تو پھر وہ برائیاں ہم نہیں کرتے اور جو ہے خیر کے کام کرتے، جی اس سے فائدہ ہوتا۔ تو اس میں وہ ایک واقعہ بھی انفرادی طور پر جو ہوا، وہ کیا ہوا تھا؟ ایک انفرادی واقعہ بولتا ہوں، ایک اجتماعی واقعہ بولتا ہوں۔ انفرادی واقعہ کیا ہوا؟ وہ ہوا مدائن کی جنگ۔ ایران سے جو مدائن کی جنگ چل رہی تھی، اس جنگ میں
اس کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن تو وہ لیڈر تھے، کیا ہے کہ المدائن میں جو مسلمانوں سے جنگ ہو رہی تھی، اس میں ایک فوجی اپنے کرتے کے اندر چھپا کر ایک چیز لے کے بھاگ رہا ہے اپنے کمانڈر ان چیف کو حوالے کرنے کے لیے۔ وہ جب پہنچا حضرت سعد بن ابی وقاص نیچے سے اوپر تک دیکھے اس کو، ارے یہ بدو ہے، جاہل ہے، اور اتنا قیمتی مرصع تاج اس کے ہاتھوں کو لگ گیا ہے، یہ تم اپنے گھر کیوں نہیں لے گئے، اپنے کیمپ میں کیوں نہیں لے گئے؟ تو وہ آدمی، وہ فوجی جو ہے اباؤٹ ٹرن ہوتے دیکھیے اپنے NCC میں، بالکل پلٹ جاؤ بولے تو پلٹ جاتے، تو اس میں پلٹ گیا، وہ پلٹ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جواب یہ دیا، میاں تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، اور تم یہ تاج کو چھپا کر اپنے لیے کیوں استعمال نہیں کیا، اس قیمتی مرصع تاج کو؟ تو اس نے کہا جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ جس کی رضا کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے، وہی ہے جو تقویٰ، ربط الہی مضبوط ہونا۔ کہ اس لڑکے کے بدو کے پاس ایمان کی اتنی قوت تھی کہ وہ جو ہے تاج کو اپنے لیے رکھنے لیتا، بلکہ امانت ہے، ابو عبید اللہ جو خازن تھے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ حال میں ضیاء الحق صاحب نے جو ہے کسی کو، ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ان کے کارناموں کی بنیاد پر 10 لاکھ کا تحفہ دیا۔ یہ بھی بات 20 سال پرانی ہے، تو آج اس کی ویلیو کتنی ہوتی تھی۔ تو ہمارے جرنلسٹ جو سوالات کرتے ہیں گئے، ہم سنے صاحب آپ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے جو ضیاء الحق صاحب دیے، آپ خیرات کر دیے، آپ دے دیے، کیوں دیے صاحب؟ تو ڈاکٹر حمید اللہ اسی امت کے فرد ہیں، جس امت کے فرد جو کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص۔ میں یہ واقعہ اس کو اس لیے مربوط کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ ہو جو ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ بھی دے دیا، اور میں اگر سب کچھ یہیں لیتا تو وہاں کیا لیتا؟ اور یہی بات مولانا مودودی نے بھی کہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں خدا کو لائیں تو پھر کوئی مایوسی، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان، طمانینت بخش زندگی رہے گی۔ ایک تو یہ ایک انفرادی واقعہ، اس کی وجہ سے جو تاتاریوں کا حملہ تھا، آپ دیکھیے کہ کیسی تبدیلی آئی۔ ہم کو بظاہر تو بہت حالات خراب نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ یقین پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ مدائن کی جنگ، مدائن کی میدان میں بھی ہوگا، اور جو ہے مدائن کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان میں اور جہاں جہاں ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی، یہ یقین واثق ہونا چاہیے۔ اجتماعی طور سے کیا ہوا؟ اجتماعی طور سے یہ ہوا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا تاتاریوں کا، جی، اس بادشاہ نے جو ہے وہ لے کے نکلا باہر، کتوں کو لے کے شکار کے لیے جا رہا تھا، جو اس وقت دیور اقتدار اس میں، اور وہ شکار کو جاتا ہے۔ اس زمان ہمارے پاس بھی حلال تک ہوتا تھا شکار، اب ایک 15-20 سال سے کم ہو گیا، تو وہ جا رہا تھا۔ تو ایک عالم میں دین تھے اور اللہ کے بندے تھے، ان کا نام تھا شیخ جمال الدین تاتاری۔ شیخ جمال الدین صاحب کیا کیے؟ شیخ جمال الدین صاحب کتوں کو لے کے جا رہے تھے، بادشاہ کے بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، تو غرور جو تکبر تھا آپ کے ایرانیوں کے اندر اس وقت، ارے منحوس تیری صورت میں نے دیکھ لی، آج میرا شکار جو ہے
ضائع ہو جائے گا، نہیں ملے گا اسے۔ عام طور پہ یہ ہمارے پاس چلتے وقت بلی سامنے سے آئی، ارے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو پلٹ کے واپس چلے جاتے گھر کو، جس کام سے جا رہے تھے نہیں جاتے تھے، کیونکہ سپرسٹیشیس۔ کل کے اخبار میں ہمارے وزیر اعلیٰ بھی بولے، وزیر اعظم کو، سپرسٹیشیس ہیں یہ لوگ۔ اب ان لوگ بھی کہنے لگ گئے، اثر پڑا نا، یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا اثر پڑا ہے نہیں پڑا ہے؟ اسی لیے تو اس نے کہا سپرسٹیشیس ہیں، ورنہ ہم ہی کہتے تھے اب تک۔ ابھی ہمارے پاس پورا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی جاری ہے، بعض جگہ کم ہوا ہے کچھ۔ بلی آ گئی سامنے تو جو ہے راستہ بدل دینا، منحوس ہو گیا۔ تو چنانچہ اس بادشاہ نے اس تاتاری کو دیکھ کے کہا، منحوس تیری صورت میں نے دیکھ لیا، آج میرا جو ہے شکار بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو شیخ جمال الدین نے کہا، حضور مرتبہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا میرا انجام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، یہ کب معلوم ہوگا؟ جب میری موت کا حساب ہو، جب مجھے موت آئے گی۔ تو یہ بات کیسی ہے بھائی، موت جب ہی ہوگا فیصلہ۔ تو چنانچہ وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب ان کے مرنے کا وقت آ گیا جمال الدین صاحب کے۔ تو جمال الدین صاحب اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ جو ہے میرے سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جب موت آئے گی تو جب اللہ کا پاس فیصلہ ہوگا کہ یہ اچھا منحوس ہے یہ یا ایمان والا ہے، یہ کہا، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حصے میں یہ سعادت لکھ دیا ہے شاید کہ وہ تم سے مل کر قبولیت اسلام کا کام کرے۔ تو چنانچہ شیخ رشید کو جب ابا کی وصیت معلوم ہوئی اور ان کے ابا کا انتقال ہوا تو انہوں اب اندر محل میں کہاں پہنچتے؟ آج کنگ کوٹی کے پاس گئے تو کوئی بھی پوچھتا نہیں، ان کی بھی کنگ کوٹی تھی تو اس میں ان کو کوئی بلاتا نہیں تھا، کیونکہ وہ آباد تھی اس وقت، بلاتا نہیں تھا۔ تو انہوں کیا کرتے تھے، وہاں ایک بستر بچھا لے کے 5 وقت کی اذان کو، آج کل ہمارے پاس جو حکومت کے ہاں میں ہاں ملانے والے مسلمان بھی یہ کریں کہ وہ صحیح بات ہے، فجر میں اتنی زور سے اذان کیوں دینا، لوگوں کی نیند خراب ہوتی، یہ آج کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، اگر میں ایمان پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے روح میری پرواز ہو گئی تو میں کامیاب ہوں، منحوس نہیں ہوں۔ تو جو جیسا کہہ رہا ہے مجھے منحوس صورت ہے، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ صحیح ہوگا تو منحوس نہیں کہلاؤں گا، میرے والد کی زندگی خوشگوار گزری۔ شیخ رشید الدین نے کہا بابا کی وصیت کے مطابق۔ چنانچہ اگر کلمہ طیبہ پہ اختتام نہیں ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ میری واقعی میں منحوس تھا۔ ایک انفرادی زندگی کا واقعہ دیا میں تاتاریوں کا، اور ایک دوسری ذمہ داری کا، اور ایک تیسرا واقعہ سناتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا کہ آپ کے اکبر، مغلیہ خاندان کے اکبر بادشاہ بہت بڑے بنتے تھے، دین الہی بنانا چاہتے تھے، سارے ادیان کو ملا کر ایک دین بنائیں گے بلکہ تھا۔ ہمارے پرسنل لا کو اسی وقت ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ تو اس زمانے میں ایسے ایران کے سے عالم ہندوستان آئے جن کو فیضی کا نام دیا گیا، اور ایسی تفسیر انہوں لکھتے تھے کہ نقطے کے بغیر، ان کی علمیت کا یہ انداز۔ لیکن خاموشی سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خط و کتابت کرتے رہے جی، جو اکبر کے دین الہی کو نہ صرف شکست دی انہوں نے
بلکہ اسلام کو اوروں تک پہنچانے کی کوشش کی، کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تو مایوسی کفر ہے۔ آج کے اس گفتگو سے میں جو بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں، اور یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی کوئی شیخ رشید الدین پیدا ہوگا، کوئی شیخ جمال الدین پیدا ہوگا جی، اور جو ہے وہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجی جو تھا وہ اگر آج پیدا ہو جائے، آج اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم میں کوئی مایوسی پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہی کہ ان واقعات کو آپ کچھ قصے کہانی مت سمجھیے، اس پہ پورا یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ سے کتاب کے بارے میں کیا کہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلے تو یہ کہ آج کے مقرر صاحب وہ ہیں، شاید ان کے مساوی یہاں پر خطاب کسی کے نہیں ہوئے، آغاز سے آج تک وہ برابر ہمیں مخاطب کرتے آئے ہیں، اور اس سے استفادے کے لیے البتہ صرف میری شکایت وہی قائم ہے کہ نوجوان نہیں ہیں، ذرا جوانوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ علامہ کا مصرع ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ بہرحال کوشش کریے کہ اپنے ساتھ کم از کم ایک ساتھی کو ساتھ لیتے آئے۔ یہ 16 نومبر کو آج 14 نومبر ہے، کل نہیں پرسوں 16 نومبر کو ایک بہت ہی اہم عنوان ہے کلام اقبال میں غزلیہ خصوصیات، اور آپ کے جانے پہچانے مقرر ہیں پروفیسر مجید بیدار۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجید بیدار صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے اس سے پہلے، وہ بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ چونکہ ایک اہم عنوان ہے، اس وجہ سے، اور اقبال شناسی کی 1096ویں نشست ہے، اندازہ لگائیے کتنی نشستیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن کم از کم آئندہ یہ تہیہ کر کے اٹھیے کہ ایسی نشستوں میں جس کی کہ برکات، جس کے فیوز و برکات سب جانتے ہیں، آپ شرکت کریں۔ بہرحال میری گزارش ہے کہ چہارشنبہ بعد ازہر ضرور تشریف لائیں، اور میں نے جو عنوان پڑھا ابھی کلام اقبال میں غزلیہ خصوصیات، پروفیسر مجید بیدار کے صلاحیتوں سے استفادہ فرمائیں۔ میں دعا کی گزارش کروں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت۔ اللہم ارزقنا شہادہ عند الموت۔ اللہم ارزقنا جنۃ و نعیما بعد الموت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو رزق کی تلاش میں سرگردہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمان دنیا کے جہاں جہاں علاقے میں مشکلات میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حاضرین میں جو بیمار صحت مند، ان کی صحت یابی کے لیے اللہ ہم تجھی سے بھیک مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ، ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔